چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد علی جناح یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے میں سید سکندر شیرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یوم اقبال 9 نومبر اور اقبال ڈے کی مناسبت سے آج کا یہ ہمارا پینل ڈسکشن اقبال اور اقبال کی شاعری اور ان کی شاعری میں جو ایک بنیادی میسج ہے ہم اس پر اپنی بات کریں گے۔ علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے یہ کئی ڈیفرنٹ پہلوؤں سے ہمارے سامنے ہے۔ علامہ اقبال ایک انقلابی شاعر، پاکستان کے بانیان میں ایک انقلابی لیڈر، فلسفے کے میدان میں ایک فلسفی دان، ایک رہنما، ایک استاد اور کئی ڈیفرنٹ پہلو ان کے ہمارے سامنے ہیں۔ بچپن سے ہمیں اقبال کے بارے میں پڑھایا گیا، سکھایا گیا، اور انہوں نے جو اپنی شاعری سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے جوانوں کو شاہین بننے کا جو ایک رجحان پیدا کیا ہے وہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نوجوان شاہین بنیں اور شاہین کی جو کوالٹیز ہیں بنیادی طور پہ وہ ان کے اندر بیدار ہو جائیں۔ اقبال ایک طرف تو ان ساری خصوصیات کے ساتھ ایک نمایاں شخصیت ہیں، ساتھ ساتھ ایک موٹیویٹر بھی ہیں۔ ان کی زندگی میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جو کبھی شاید میں نے پڑھا تھا کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو بھی ایک مرحلے پہ موٹیویٹ کیا، چونکہ جب قائد اس پوری تحریک کو چھوڑ کے گئے تھے تو کئی خطوط پے در پے انہوں نے قائد کو بھیجے اور انہوں نے دوبارہ موٹیویٹ کر کے ان کو واپس بلایا اور ان کو تحریک کی طرف دوبارہ سے راغب کیا۔ اقبال کی شاعری میں جو نمایاں پہلو ہمیں زیادہ تر دکھتا ہے وہ نوجوانوں کو اوج اور کمال تک پہنچانے کی بات کرتے ہیں۔ اوج اور کمال اقبال کے اندر خود بھی موجود تھا اور وہ خود بھی اوج اور کمال کے راستے پہ گامزن تھے۔ ایک مرتبہ ان کے اسکول کے زمانے میں ان کو اسکول پہنچنے میں دیر ہو گئی تو ان کے استاد نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو اقبال کے جواب دینے کا انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ اقبال نے کہا اقبال تو دیر سے ہی آتا ہے، تو اقبال کے جواب نے استاد کو دوبارہ سوال پوچھنے پہ مجبور کیا اور کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علامہ اقبال نے ان کو یہ جواب دیا کہ اقبال کا مطلب ہے بلندی، کمال، اوج، اور یہ ساری چیزیں ہمیشہ دیر سے ہی آتی ہیں۔ تو علامہ اقبال کے جواب سے اس کے استاد بہت متاثر ہوئے اور پھر ان کو ایک دعا دی اور انہوں نے کہا کہ تم بھی ایک دن اوج اور کمال تک پہنچو۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اقبال کی فلسفے کی کتابیں یورپ کی درسگاہوں میں موجود تھیں۔ گفتگو کے آغاز میں نے اقبال کا ایک شعر کوٹ کیا یہاں پہ، اور وہ شعر یہ تھا کہ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ بنیادی طور پہ اس شعر کے مصرع اول میں اقبال نے انسان کی ایک خواہش کا ذکر کیا اور یہ کہا ہے کہ انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اوج ثریا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اوج تک، وہ کمال تک پہنچے۔ یہ اوج ثریا کیا ہے اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ تو اقبال کی اس شعر میں اقبال نے جو انسان کی اس خواہش کا ذکر کیا ہے، اس تک پہنچنے کا جو رستہ ہے، ایک نسخہ دیا ہے اور وہ مصرع ثانی میں موجود ہے، اور اقبال نے کہا ہے کہ اس تک پہنچنے کا جو رستہ ہے وہ ہے قلب سلیم کا رستہ۔ قلب سلیم کیا ہے اس پر ہماری آج مدلل گفتگو ہوگی اور ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اقبال کا جو انداز ہے مصرع ثانی میں آپ غور کریں، یہ قلب سلیم حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے اور قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت درکار ہے۔ تو آج اسی قلب سلیم کو ہم سمجھیں گے کہ قلب سلیم کیا ہے، اقبال نے کیوں اس کو واضح کیا اور کیوں اس کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے۔ تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی بہت ہی معزز، بہت ہی احترام جناب ڈاکٹر ریحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم آج یوم اقبال کی مناسبت سے یہاں بیٹھے ہیں اور ڈسکشن کرنے آئے ہیں۔ گفتگو کے آغاز میں ٹائٹل میں نے ڈیفائن کر دیا ہے، جی اقبال کی شاعری ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے بانگ درا کا جواب شکوہ سے شعر پڑھا ہے کہ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ بہت عمدہ آپ نے عنوان بنایا ہے آج کے پروگرام کے لیے قلب سلیم کی نسبت سے۔ جی، اصل میں جو اس شعر کا انتخاب کیا ہے وہ یوں ہے کہ چونکہ جناب ڈاکٹر ریحان صاحب کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ اس کا ٹائٹل بنیادی طور پر علامہ اقبال کی اردو شاعری میں قرآنی افکار ہے، اور یہ جو شعر ہم نے بانگ درا کا لیا ہے، یہ اس میں جو قلب سلیم ہے یہ قرآنی الفاظ ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان سے کوئی بہتر اور موضوع شخص ہمارے پاس اس شعر کی ایکسپلینیشن کے لیے ہوگا اور اس ڈسکشن کے لیے ہونا چاہیے،
چونکہ آپ کا جو پی ایچ ڈی تھیسس ہے وہ اسی ٹائٹل پہ ہے اور آپ نے 2021 میں جامعہ کراچی سے پی ایچ ڈی کیا. تو سر میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اقبال سے کیا وابستگی ہے کہ آپ نے یہ ٹاپک چنا اور اس ٹاپک پہ آپ نے اپنے پی ایچ ڈی کا سفر کا آغاز کیا. آپ کا ٹاپک ہے علامہ اقبال کی اردو شاعری میں قرآنی افکار. اس کے حوالے سے کچھ دیکھیے پہلے تو اقبال اور قرآن کی جو ایک ان کا یہ ایک مناسبت بنتی ہے، اقبال کی شخصیت اور پھر ان کے کلام میں قرآن. خود فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تو جب سے ہم گریجویشن کیا، میں فیڈرل اردو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وقت بھی اردو ادب میں بڑا میرا دلچسپی رہی، اور جب پڑھانے کا آغاز کیا تب بھی اردو شاعری سے شغف رہا، اور بالخصوص غالب سے، اقبال سے. تو یہ پرانا تعلق ہے، 25-30 سال پرانا، اور مسلسل ہم اس میں اقبال کے مطالعہ کرتے رہے. اس کے بعد عربی زبان سے بھی میری ایک نسبت جو ہے وہ تعلیمی دور میں آ گئی. تو عربی زبان کی سمجھ، عربی زبان کی تفہیم، پھر اقبال کا کلام، پھر میرے بہت ہی نہایت شفیق میرے سپروائزر ڈاکٹر عبید احمد خان، ان کی جو ہمت افزائی تھی، انہوں نے مجھے انکریج کیا، موٹیویٹ کیا کہ آپ اپنے پی ایچ ڈی کے لیے علامہ اقبال کو موضوع بنائیں. اور ان کی جو ان کا مضمون ہے، ایک عشق ہے اور پھر قرآن. جیسے شعر میں نے ابھی آپ کے پڑھا، فارسی میں بڑا عمدہ اقبال کا مشہور شعر ہے، گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ ممکن نہیں ہے قرآن کے بغیر ایک مسلمان جو ہے وہ زندگی گزار سکے. تو یہ اہمیت ہے قرآن کے ان کے کلام میں. اور آج ان کا چونکہ 145واں یوم پیدائش ہے، تو اس نسبت سے یہ کہ قوم کو پتہ چلے کہ اقبال کی شخصیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور ان کی قرآن سے نسبت کیا ہے. تو یہی آپ نے جو اصطلاح لی ہے قلب سلیم کی، یہ بھی قرآن میں ہے، اور سورہ شعراء میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ صافات میں بھی ہے، اور یہ خصوصی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا تعلق. آپ اگر اس کا سیاق و سباق کا مطالعہ کریں، آیات کو دیکھیں، اور پھر حضرت ابراہیم سے کہ شخصیت سے اقبال بہت متاثر ہیں، اور ان کے ایمان سے. اسی لیے فرمایا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا. تو یہ ساری تفصیلات ہیں اشعار میں، کلام میں، جو ہمیں اقبال کی آج کے نسبت سے، جیسے میں نے کہا کہ 145واں یوم پیدائش ہے، تو یہ بہترین جو ہے وہ عنوان بنتا ہے. بہت خوب، زبردست. اچھا دیکھتے ہیں مطلب انسان کی خواہش ہے، وہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بلندی پر پہنچے، اوج تک پہنچے، کمال تک پہنچے. خواہش ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، جی، اور اس کے لیے محنت بھی درکار ہوتی ہے. علامہ اقبال نے مصرع اول میں جو ہم نے جس شعر کا ذکر کیا ہے، اس میں اوج ثریا کا ایک لفظ چنا ہے. جی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی خواہش ہے کہ وہ اوج ثریا پہ پہنچے. سب چاہتے ہیں، سب چاہ رہے ہیں، سبھی چاہ رہے ہیں اوج ثریا. تو یہ اوج ثریا ہے کیا؟ یہ کون سا مقام ہے؟ دیکھیے اگر لغوی معنی دیکھیں تو اوج کا مطلب بلندی ہے. بلندی. ہم بڑے کامن سے ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں کہ اسکائی از ناٹ دا لمٹ. یہ ہم اپنی تھنکنگ بناتے ہیں، یا کوئی ایم کو پرسیو کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے یہ ہے. یہی اقبال نے کہا ہے کہ یہ مقام کے سب خوگر تو ہیں، چاہتے بھی ہیں، لیکن پھر اگلے مصرے میں اس شعر کے انہوں نے خود فرما دیا کہ اگر بلندی چاہتے ہو اور ایک مقام چاہتے ہو، ٹھیک ہے، خود اقبال جیسا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو چمن میں، اس چمن میں، اس دنیا میں اگر کوئی مقام چاہتے ہو تو تمہیں اس پر آ تو سکتے ہو، ہر شخص وہ خواہش کر سکتا ہے، لیکن اس کے آنے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ایک روحانی طور پر، خاص طور پر میں یہ بات کہوں گا کہ جس کا تعلق قلب سلیم سے ہے. تو قلب سلیم بھی یقیناً جو ہے وہ پیور ہارٹ ہے، ساؤنڈ ہارٹ ہے، گلٹلیس ہارٹ ہے، اور ایسا دل جو شفاف ہو، شرک کی غلاظتوں سے پاک ہو، آلودہ نہ ہو، اچھے عمل کی طرف راغب ہو. اور میں اس کا بھی ایک مثال بھی دوں گا کہ جب اقبال خود بھی ہندوستان سے انگلستان کی طرف گئے، اپنے علم کا سفر انہوں شروع کیا، تو التجائے مسافر میں انہوں نے اس کا ایک ذکر بھی کیا. اور یہ قلب سلیم، یا یہ جو قلب سلیم رکھنے والا کردار بنتا ہے، کریکٹر بنتا ہے، اس کی کچھ کریکٹرسٹکس، اس کے کچھ کوالٹیز میں کچھ اشعار پڑھتا ہوں ابھی آپ کے سامنے، تو وہ بھی آئیں گے. تو قلب سلیم جو ہے وہ ایک پاک دل ہے. پاک دل، جیسے آپ نے فرمایا ایک پاک دل، جی، ایک ساؤنڈ ہارٹ، ٹھیک جی. یہ اور شخصیت میں مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایمان کا مرتبہ دیکھیں. بالکل. جی. تو میں یہ ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساؤنڈ ہارٹ ہے،
ہے, یہ قلب سلیم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آج کے زمانے میں یہ تو کوئی ایسا مجھے ٹاپک نظر آ رہا ہے کہ جو نہ پہنے. اول دوم, میں اگر خود اپنے قلب سلیم کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس پہ محنت کر رہا ہوں, اب یہ جو قلب بنانے میں مجھے رکاوٹیں آ رہی ہیں. جی, میں قلب سلیم کے بارے میں بہت کچھ کر رہا ہوں, میں تقویٰ کا ایک معیار کام کر رہا ہوں, میں پرہیزگاری کر رہا ہوں, میں ساری چیزیں عبادات کر رہا ہوں, لیکن اس کے بعد جو اس سرمایہ دارانہ نظام کا ایک میرے اوپر غلبہ ہے. جی, میں اس دنیا کی رنگا رنگی میں بھی پھنسا ہوں. میں اب یہاں آ کے میں ایک گلوبلائزیشن کا شکار ہوں میں یہاں پہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو مجھ پہ حاوی ہیں. اب جیسے میں قلب سلیم حاصل کرنے کے بعد اس سوسائٹی میں آتا ہوں, چونکہ میرا ایک سوسائٹی میں رول ہے, ایک رول میں ادا کر رہا ہوں. میں ایک گھر کا ایک ممبر ہوں, میں ایک پروفیشنل لائف کا ایک ممبر ہوں, میں اپنی سوسائٹی میں اپنے دوست احباب اور تمام لوگوں کے ساتھ تو مجھے لوگوں میں یہ قلب سلیم کا ٹاپک نظر نہیں آ رہا. اب میں اکیلے اس ٹاپک پہ عمل کروں اور اس پہ رہوں, خاص طور پہ آج کا طالب علم, جی, کہ جس کو قلب سلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ اس ٹاپک کو جانتا بھی نہیں. جی, جی. تو اس تمام سچویشن میں رہتے ہوئے ایک طالب علم, یا میں خود اپنی بات کر رہا ہوں, میں کیسے اس قلب سلیم کو حاصل کروں, اس کے بارے میں کچھ آپ نے کافی تفصیل سے بہت سارے فیکٹرز خود ذکر کر دیے, مینشن کیا آپ نے. اور اس وقت صورتحال یقیناً جو مادیت کا غلبہ ہے, آپ نے کہا کہ مٹیریلسٹک اس وقت جو ہے وہ ساری دنیا کا اس وقت ایک رجحان ہے, اور اسی میں ہماری نوجوان طبقہ بھی اس کی بڑی جو ہے نا وہ زد میں بھی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوشش میں کوئی حرج نہیں, اور اس کے لیے یقیناً آپ کا سب سے پہلے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ تقویٰ کی ضرورت, کہ ایک تقویٰ حاصل کیا جائے, اور اس کے بعد پھر جو شخصیت کے بنیادی اوصاف ہوتے ہیں, مطلب گفتگو میں کوشش کی جائے کہ سچائی کا اظہار ہو, جھوٹ سے پرہیز ہو, ٹھیک ہے, اور اس سے بھی قلب سلیم یقیناً کی منزل پہ ہم آہستہ آہستہ کشا کشا جا سکتے ہیں. اور پھر نیت صاف, نیت اچھی ہو, نیت بھی صاف ہے, تقویٰ بھی ہے, خوف خدا بھی ہے, خشیت الہی بھی ہے, ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ جو آج کا رنگا رنگی بھی آپ نے کہا, کیپٹیویٹنگ قسم کی بڑی جو آپ کو شکنجے میں لے رکھا ہے, اس سے بیزاری نہیں کر سکتے, وہ بھی ضرورت ہے. کسب آپ نے کرنا ہے, ارننگ آپ نے کرنی ہے, علم بھی آپ نے جستجو کرنی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان باتوں کا بھی خیال رہے, اور یہ کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ جو آپ کو حاصل ہو اس پر شکر گزاری ہو. صحیح, بہت ضروری ہے کہ شکر گزار ہیں, گریٹفل, یو مسٹ بی, ون ہیز ٹو بی گریٹفل اینڈ تھینکفل. جو اچیومنٹس آئیں, جو بلیسنگز نصیب ہوں, اس پہ گریٹفل. پلس آپ کا جو آپ نے اچیومنٹس کی, جو آپ نے گین کی, وہ سارا کا سارا ویلفیئر میں بھی آئے, چیریٹی میں بھی آئے, اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو. میں ابھی آپ کو گفتگو کے اختتام پہ چند اشعار پڑھوں گا. اب یہ ٹاپک اگر چھیڑا جائے تو اس پہ عمل کیسے کیا جائے, اور اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ لے کے کیسے چلا جائے. تو خیر اچھے پوائنٹس دیے. اچھا, کچھ اقبال کے حوالے سے کچھ میسج دینا چاہیں, کچھ شاعری کی ان کی آپ بات کرنا چاہیں تو. اقبال کی شاعری سے ویسے تو ہر شعر ہی ان کا بے مثال ہے, لیکن یہ ایک خصوصی جو میں نے یہ آپ کے سامنے ایک نظم ان کی باقاعدہ کتاب کی شکل میں اپنے سامنے رکھی ہے, اور میں چاہتا بھی ہوں کہ یہ کتابیں بھی کھلیں. صحیح, ان کا کلام دوبارہ سے کتابوں میں, بانگ درا, بال جبریل اور ضرب کلیم, ٹھیک ہے, ارمغان حجاز, 4 کتابیں ہیں اردو کی اقبال کی, چاروں شاندار ہیں, بے مثال ہیں, کلام نہایت منفرد ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ علم کا بحر بے کراں ہے. بالکل, العلم وہ کہتے ہیں کہ بحر لا ساحل لہ, اقبال کا علم کا کوئی ساحل نہیں ہے. بہترین کلام. آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے نظم آپ کے سامنے رکھی ہے, التجاء مسافر, اس کا خصوصی مقصد ہے کہ جب اقبال ہندوستان سے چلے ہیں انگلستان کی طرف, تو اپنے علم کے پی ایچ ڈی کے لیے, تو درگاہ حضرت محبوب الہی دہلی میں انہوں نے ایک دن کا قیام کیا, اور وہاں وہ یہ پوری نظم انہوں نے پیش کی, اور پھر فرماتے ہیں کہ چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے شراب علم کی لذت کشاں کشاں. شراب علم تو مقصد ہے علم کا حصول, نالج کو فوکس کر رہے ہیں. آج بھی میں ہم اپنے طالب علموں کو کہتے ہیں کہ وہ اب پہلا مقصد جو ہے وہ اپنی انکریز نالج پہ رکھیں, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے قرآن پاک میں کہ رب زدنی علما, اے میرے رب مجھے ایڈوانس میں نالج, میرے علم کو بڑھا. تو یہ انہوں نے اپنا پہلا مقصد رکھا کہ میں جا رہا ہوں, ادھر ادھر بھٹکوں گا نہیں, اے میرے رب مجھے بھٹکنے سے بچا. یہاں پر بھی ہم بہت سارے طلباء و طالبات کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنے مقصد سے تھوڑا سا
بظاہر جو ہے وہ دوسری طرف نظر آتے ہیں. میں اس کو کوئی ایسے کوئی کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ میں بات نہیں کر رہا ہوں. اگلا شعر آپ دیکھیے کہ مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو. جو کارواں علم کا کارواں بعد میں نکلے مجھے منزل مقصود بنائے کہ اے اللہ ہمیں بھی اس مقام تک پہنچا دے, اس جستجو کا ہمیں بھی جو ہے وہ دے دے کہ جو اقبال کو تو نے عطا فرمائی. تو خود کہتے ہیں, اس سے دعا کرتے ہیں کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو, میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے, میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے, کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو. اور پھر آپ دیکھیے کہ ماں باپ کو یاد کر رہے ہیں, علم کی جستجو اور ماں باپ کی قدر کر رہے ہیں, ماں باپ کی قدر سکھا رہے ہیں, ویلیوز ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ پھر آ کے رکھوں قدم مادر پدر پہ جب بھی میں اپنی یہ علم کی شراب میں پورا کروں, تو جب انگلستان پہ آؤں تو اے میرے رب مجھے یہ موقع دے کہ مادر پدر اپنے والدین کی قدموں پہ پھر جبھی رکھوں. صحیح, ماں کے قدموں پہ جبھی رکھنے والے ہیں اقبال, اور یہی آج ان کا مقام ہے, ماں باپ کی قدر کرتے ہیں. اور یہی وہ اپنے کہ چمن میں پھر نظر آئے وہ آشیاں مجھ کو, نفس سے جس کی کھلی میری آرزو کی کلی, بنایا جس کے مروت نے نقطہ تھا مجھ کو. استاد کا مقام اور مرتبہ, استاد کو یہاں پر انہوں نے اپنے میر حسن صاحب کو انہوں نے یہاں پر کریڈٹ دیا ہے کہ آج اگر میں اس قابل ہوا ہوں تو یہ میرے استاد کی کوششیں ہیں, ان کی محنت ہے. تو استاد کو بھی لیا ساتھ. آج کا طالب علم استادوں کی زیادہ قدر و منزلت نہیں کرتے, کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو استاد کے تمام جو ان کا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے, ایک ان کو سپورٹ ہوتی ہے, وہ بھول جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں. یہ ہماری نارمز جو رہیں, جس کا اقبال یہاں ذکر بھی کر رہے ہیں, اور اب اس نظم پوری نظم میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں. آخری شعر میں پڑھتا ہوں, بھائی کی پھر انہوں نے ذکر کیا, کیونکہ اپنے بھائی کو بھی اقبال نے جو ان کو سپورٹ کرتے تھے, فائنینشیل سپورٹ بھی انہوں نے کیا. فرماتے ہیں کہ وہ میرا یوسف ثانی, وہ شمع محفل عشق ہوئی ہے جس کی اخوت قرار جاں مجھ کو. وہ میرے بھائی جو مجھے انہوں نے مشکل میں میرے کام آئے, یہ بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا. آخر میں فرماتے ہیں کہ شگفتہ ہو کہ کلی دل کی پھول ہو جائے, یہ التجائے مسافر قبول ہو جائے. بہت خوب. تو یہ آپ دیکھیں آپ کلام, اور اس میں تمام وہ باتیں آ گئیں جو کہ قلب سلیم تک بھی پہنچنے کے راستے ہیں. ماں باپ کی قدر, ان کی خدمت, اور استاد کی کہ جو بھی وہ استاد پڑھاتے ہیں اس کی قدر و منزلت, اور دیگر چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. بہت خوب. ایک ہی شعر میں آپ نے ایک ساتھ بہت سے میسج دے دیا. جی ایک ساتھ اس میں. تو یہ جو 145 میں پیدائش اس وقت ہم بال کا دیکھ رہے ہیں, یہ وہ تمام پیغامات ہیں جس کی ہمیں ضرورت بھی ہے, اور ہم چاہیں گے کہ اس کا جو ہے وہ تسلسل قائم ہو. بہت خوب. بہت ایک ہی میں یہ دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا اس کو, تو اس میں ایک تو ماں باپ کا حصہ انہوں نے ذکر آ گیا, بھائی کا حصہ ڈال دیا, اور سب سے بڑی بات استاد کا حصہ. اور استاد کی اہمیت سے کون انکار کرے. آج ہم بھی جو ہیں وہ ہم اپنے استاد کی مروں نے ملنا قدر سکھا دو, کوئی ناقدری نہیں. ایک تو ہماری ویلیوز میں استاد کی محبت, شفقت اور عزت شامل ہے. دوسرا ہم جو آج ہیں وہ استاد ہی کی بدولت. بالکل. اقبال نے بھی اپنے استاد کو نہیں بھولا. PhD ہے. میں اپنے ڈاکٹر عبید احمد خان صاحب کا بالکل برملا نام لیتا ہوں کہ ان کی شفقت ہے, ان کی محنت ہے کہ آج میں ڈاکٹر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ ہے. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں بڑا اس میں سپورٹ کیا ہے. بہت. تو بس آج ہم اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں, اس امید کے ساتھ ہم آگے بھی لے کے اس کو چلیں گے. تو آج ہم نے بنیادی طور پہ ایک چھوٹے سے میسج کے ساتھ یوم اقبال کے حوالے سے علامہ اقبال کے ایک شعر پر گفتگو کی ہم نے, اور اقبال نے جو ہمیں میسج دیا جس میں اوج ثریا کے مقام تک پہنچنے کے لیے قلب سلیم کا ایک نسخہ ہمیں دیا. تو اس کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو ہم نے اپنے ایکسپرٹ, اپنے پینلسٹ سے کی, اور ڈاکٹر ریحان صاحب, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور بہتر کوئی شخص ہو سکتے ہیں کہ جو ان کا بنیادی طور پر ٹاپک بھی اقبالیات اور قرآنی مفہوم تھا. تو قلب سلیم خود بھی ایک قرآنی الفاظ ہیں, تو اس سے بہتر ہمیں کم از کم ہم اس کو سیکھ کے سمجھ کے ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں, چونکہ قلب سلیم ایک کوالٹی ہے, انسانی کوالٹی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ایک ایسی بنیادی کوالٹی کہ خدا انسان کے اندر ڈال کے رکھتا ہے. بچپن میں بچوں کا دل قلب سلیم کی ہی مانند ہوتا ہے, لیکن جو دنیا کی چمک دمک ہے اور جو دنیا داری ہے, اور یہاں پہ آ کے جو ہمارے نارمس ہیں, ہمارے ایشوز ہیں, اس میں ایک بچہ پھنس کے جب بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, تو وہ اس کا جو دل ہے قلب سلیم سے ہٹ جاتا ہے. تو اسی پہ تھوڑی بہت ہم نے بات کرنے کی کوشش کی
کہ شاید دوبارہ وہ قلب سلیم بیدار ہو جائے اور ہم اس پہ کوشش کریں تو کچھ ہم اس سے حاصل کر لیں۔ ساتھ ساتھ میں اپنی گفتگو کے آخر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں انٹلیکچوئلس کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو سوسائٹی ہے، ہماری سوسائٹی ہے، اس میں انٹلیکچوئلس کی کمی ہے۔ ہمارا رول خاص طور پہ ایک فیکلٹی، ایک ٹیچر کے طور پہ ہم ایک انٹلیکچوئل کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو انٹلیکچوئلس کیسے بیدار ہوں؟ اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہوں گی، کچھ خاصیت ہوں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوالٹی ایک انٹلیکچوئل کی اس کے قلب سلیم کا بیدار ہونا ہے۔ اگر قلب سلیم بیدار ہو جاتا ہے، جیسے کہ سر نے بھی فرمایا، ایک ساؤنڈ ہارٹ، ایک پیور ہارٹ بیدار ہو جائے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے انٹلیکچوئل ورک میں دے کے جائے گا۔ اور چونکہ ٹاپک اقبال کا تھا، ڈے اقبال کا ہے، تو اقبال ایک بہت بڑی انٹلیکچوئل شخصیت ہے۔ ان کے انٹلیکچوئل کارنامے، ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹی آج بھی موجود ہیں، ان کی شاعری کی صورت میں، ان کے فلسفے کی صورت میں، ان کے پاکستان کی تحریک کے جو انہوں نے خطوط لکھے اس کی صورت میں۔ تو ایک انٹلیکچوئل سوسائٹی بنانے کے لیے ہمیں قلب سلیم کو بیدار کرنا چاہیے اور اس پہ کوشش کرنی چاہیے۔ گو کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، مرحلہ وار کوششوں کے بعد یہ اپنے اوج تک پہنچے گا۔ تو اس پہ اگر کوشش کریں تو کچھ نہ کچھ ہم بھی حاصل کریں گے۔ اس آخر میں شعر کے ساتھ میں اختتام کروں گا۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا خار خطا بین، وہ خطا پوش کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ بہت بہت شکریہ۔